فلائے مائک نہیں کھلا ہوا. نہیں وہ کیمرے میں تو جا رہی ہے نا آواز. شکریہ آپ وجداد پر تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے ملکی جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کریں اور اپنے قوم اور ملت تک ان کو پہنچائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے پاکستان کے 2 نیم اور 2 لخت ہونے کے بعد 73 میں ایک آئین بنایا کہ جو باقی ماندہ پاکستان کے لوگ اس آئین کے تحت زندگی گزاریں گے. ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جو پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کا ترجمان ہے. ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے 73 سے پہلے یہ سرزمین بے آئین تھی, آئین پر عمل نہیں ہوتا تھا, ایسے لوگ آتے تھے جو آئین شکن تھے اور اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے رہے. 73 کے بعد بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں. آئین موجود تھا لیکن آئین شکنوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور پھر جب آئین شکن آ جاتے ہیں, جب آئین اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے تو قانون بھی اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے. نہ آئین کی حکمرانی رہی نہ قانون کی عملداری رہی, اور اس پورے ملک کے جو پیکر ہے وہ تار تار ہوتا رہا, زخمی ہوتا رہا, مجروح ہوتا رہا ان آئین شکنوں کی وجہ سے اور قانون شکنوں کی وجہ سے. اس وقت پاکستان کے عوام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں. یہ موڑ اگر درست راستے پہ چلتے رہے ہم لوگ تو پاکستان بچ بھی جائے گا اور پاکستان ترقی بھی پائے گا, پیش رفتہ پاکستان ہوگا, باوقار پاکستان ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی کی گئی تو پھر ہم وہی ماضی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور ہمارا پاکستان, ہمارا پیارا وطن, ہماری مادر وطن مشکلات کا شکار رہے گی. اور یہاں جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے, سیاسی بحران رہیں گے, اکنامیکلی بحران رہیں گے, سوشل بحران رہیں گے, سیکورٹی کے بحران رہیں گے, اور ہم دنیا کی اقوام کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس وقت جو پاکستان میں جدوجہد ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی سابقہ ہے, اور الحمدللہ پاکستان کے عوام نے گزشتہ 7 ماہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ باہر کے لوگ عالمی قوتیں آئیں, رجیم چینج کریں اور یہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں. یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. آئین کے اندر یہ عوام کا حق ہے, یہ کسی حکومت کو اتار بھی سکتے ہیں, کسی حکومت کو لا بھی سکتے ہیں. پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ ان کا یہ حق کوئی اور اس پر عمل کرے, اپنے ہاتھ میں لے لے. لہذا یہ 7 ماہ بتلاتے ہیں. یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں بھی پتہ چل گیا ہے جو حربہ بھی استعمال کیا گیا ہے, جو کیسز بنائے گئے ہیں, جو اقدامات کیے گئے ہیں, سارے کے سارے غیر قانونی اقدامات کو عوام نے آگے نہیں بڑھنے دیا اور عوام نے شکست دوچار کیا ہے. اس وقت پاکستان میں ایک نیا پاکستان بن رہا ہے, ایک نئی قوم بن رہی ہے, نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے عوام کو کمزور کیا گیا. ان کو مسلکوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو مسلکی تقسیم کو نفرتوں کی طرف دھکیلا گیا. علاقائی تقسیم, لسانی تقسیم, اتنے جھگڑے, اتنے اختلافات پیدا کیے گئے کہ ہم ایک قوم نہ بن سکے. اس وقت پاکستانی عوام کا بیانیہ کیا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے, ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں, ہم داخلی خود مختاری چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوں, کہیں اور نہ ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہ ہو, کسی ملک کو ہم اڈے نہیں دیں گے. یہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں آج 7 ماہ سے پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نیریٹو ایک نئی قوم بنا رہا ہے, نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. جو ہونا چاہیے تھا لیکن کوتاہیاں کی گئی اور ہمیں ایک قوم بننے کی طرف نہیں لے جایا گیا, بلکہ ہمیں مختلف جو ہماری لسانی شناختیں ہیں, قومی شناختیں ہیں, مسلکی شناختیں ہیں, ان کی طرف دھکیلا گیا. یہ قومیتیں, یہ مختلف زبانیں, یہ مختلف مسالک ایک گلدستہ بھی بن سکتے تھے, خوبصورت گلدستہ جو ہماری قوم اور ملت کی اور ہمارے وطن کی طاقت کا باعث بن سکتا تھا. متنوع لٹریچر, متنوع شاعر, متنوع ادب, متنوع رسوم و رواج, خوبصورت متنوع قسم کی کیا اسے کہتے ہیں کہ جناب والا کلچر, یہ خوبصورت گلدستہ بن سکتا تھا. جس طرح سے موسم یہاں متنوع ہیں, لیکن اس کو برباد کیا گیا. باقاعدہ جان بوجھ کر یہ وطن کے ساتھ خیانت کی گئی. اب پاکستان کے عوام اس طرح کی خیانتوں کو قبول نہیں کریں گے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہماری مادر وطن ہے اور ہم اس کے وارث ہیں.
کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ ایسے کیا اسے کہتے ہیں کھیل کھیلے کہ یہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کہ یہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھ میں باقی نہ رہے. خطے کی صورتحال، دنیا کی صورتحال یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت دنیا یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے. دنیا میں چینجنگ آ رہی ہیں، دنیا بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، پاور ویسٹ سے اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. ہمیں ان حالات کو بھی سمجھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے اور دنیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے. جیسا کہ اس وقت پاکستانی قوم کا بیانیہ ہے، وہی بیانیہ جو خان صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو 5-6 نکات میں نے بیان کیے ہیں، یہ بیانیہ اس وقت پاکستان کے عوام کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. یہ ان کی فطرت کی آواز ہے، یہ آہنگ اور ساز ان کی فطرت کا ساز ہے جو دنیا کا کوئی بھی ظالم اس کو نہیں دبا سکتا، اور یہ عوام نے ثابت کیا ہے. یہ جو 26 تاریخ کا اعلان ہے، انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اس کے لیے نکلیں گے. ہم اپنی قوم اور ملت کے ساتھ ہیں، اپنی قوم اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے پہلے دن سے اس رجیم چینج کی جو اقدام تھا اس کو کنڈیم کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی. اگر ہمارا کوئی دشمن بھی حکومت کر رہا ہوتا نا، ہم پھر بھی اگر باہر کی قوتیں آگے ہمارا رجیم چینج کرتی ہیں ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. ہم ایک غیرت مند پاکستانی ہیں، ہمارا حق ہے ہم حکومتوں کو گرائیں یا حکومتوں کو لے کے، عوام کا حق ہے. کسی کی بھی حکومت ہوتی، اگر رجیم چینج ہوتا، باہر کی قوتیں آتی، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. پہلے بھی رجیم چینج ہوتا رہا، بولتا کوئی نہیں تھا، چپ ہو جاتے تھے. خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا کہ یہ بولے، انہوں نے بتلایا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ اس سے کھیل کھیلا جاتا ہے. بہرحال ہم الحمدللہ اس راستے پر ثابت قدم ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے. اور یہ ایک طولانی سفر ہے. کوئی یہ مت سوچے یہ 4 ماہ کا، 5 ماہ کا، 6 ماہ کا، 7 ماہ کا. امریکہ کے چنگل سے عالمی استقباری کوئی بھی جو بھی ہمارے ملک پر تسلط رکھنا چاہتا ہے، ہمیں دبا کے رکھنا چاہتا ہے، ہمارے پر اپنے فیصلے ٹھوسنا چاہتا ہے، جو عالمی قوتیں ہیں، ان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہے. لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے، میدان میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے، اویئر رہنے کی ضرورت ہے، آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہماری قوم و ملت ہم میدان میں حاضر ہے، ہم بھی حاضر رہیں گے. اور جب تلک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچتے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور اس سفر کو جاری رکھیں گے. ہم نہیں رہیں گے، ہماری اندر نسلیں جاری رکھیں گے. آج آپ نے دیکھ لیا کس طرح پاکستان کے، آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کے عوام میں جوانوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ آبادی جوانوں کی ہے. پاکستان کا جوان بیدار ہو چکا ہے. میں پاکستان کے جوانوں سے کہوں گا، ہمارا سلام ان ماؤں بہنوں پر، ان بیٹیوں پر جو گھروں سے باہر نکل رہی ہیں اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا میری پاکستان کے جوانوں سے بھی، پورے پاکستان میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی، بڑوں اور بوڑھوں سے بھی، ہر وہ شخص جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، اس سے میری اپیل ہے کہ اس راستے میں تھکنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. بہت کوششیں کی جاتی ہیں مایوس کرنے کی، بہت کوششیں کی جاتی ہیں چیزوں کو جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر نئی چیزیں لانے کی، پریشرائز کرنے کی بہت کوششیں کی جاتی ہیں. ان جو کیا کہتے ہیں کہ لومڑی والے حربے جو ہیں، مکارانہ جو حربے ہیں، ان سے مایوس نہیں ہونا ہے، آگاہ رہنا ہے جیسے آپ آگاہ رہے ہیں. اور جب تلک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچ جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. آخری بات وہ یہ کہ جس وقت پاکستان کے اندر ایک چینج آئی ہے ملٹری کمانڈ کے اندر، اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہماری توقع یہ ہے کہ واقعاً ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے. اس سے پہلے جتنی بھی خرابیاں ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اپنی ڈومین میں نہیں رہا جاتا اور وہ کام کیے جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اور جو کرنے چاہیے وہ کیے جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر جنگ آئی ہے، بارڈر سے جنگ ہمارے اندر آ گئی ہے. بالآخر کوئی تو مقصر ہے، کوئی تو جواب دہ ہے. کیوں جنگ ہمارے اندر آئی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ہم نے اپنے ملک کے اندر 70,000 سے زیادہ شہید دیے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہم نے خون دیا ہے. اب یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. اس ملک کو اوورہال کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری مادر وطن ہے، جو اپنی مادر وطن کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر آواز اٹھائیں. ان حقوق کے حوالے سے، لا قانونیت کے حوالے سے اگر کوئی لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو مسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں لے جائے کورٹ کے اندر. لا قانونیت کے خلاف سٹینڈ لیں گے، آئین شکنی کے خلاف سٹینڈ لیں گے. آئین کے اندر ہر ایک کی ڈومین موجود ہے، تمام اداروں کی ڈومین موجود ہے. ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہے، اپنی ذمہ داری انجام دے. جو حلف اٹھایا جاتا ہے اس کی پاسداری کرے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اصولوں کا رشتہ ہے، ان اصولوں پر ہم جان دے سکتے ہیں. یہ کسی مادی توقع کی خاطر، کسی لالچ کی خاطر نہیں ہے.
جیسے میں نے پہلے کہا، ہمارے دشمن کی بھی حکومت ہوتی، اگر اس طرح سے گرائی جاتی، عالمی قوتیں انوال ہو کے گراتی، تو ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کو کبھی برداشت نہ کرتے۔ یہ اصولوں کا تعلق ہے، اصولوں کی بنا پر جدوجہد کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ میں پاکستان کے تمام عوام سے، اپنے تمام ساتھیوں سے، مجلس کے تمام پیروکاروں سے، اور جتنے بھی لوگ ہماری بات سنتے ہیں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ 26 نومبر ہمارے وعدے کا دن ہے، ہمارے وعدے کا دن ہے، میدان میں حضور کا دن ہے، میدان میں قدم رکھنے کا دن ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ آنے کا دن ہے، اور انشاءاللہ ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجلس وحدت المسلمین کا، کہ کل کی جو خان صاحب کی کال ہے اس کی بھرپور طور پر حمایت کی ہے، اور جیسے ابھی کہا علامہ نے کہ یہ جد و جہد کا حصہ بھی رہے ہیں پچھلے 7 ماہ 7.5 ماہ سے، جو ایک قومی ایک جد و جہد ہے، وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی جد و جہد نہیں ہے۔ جس طریقے سے کل کی کال بھی جو ہے وہ کوئی الیکشن کا جلسہ نہیں ہے۔ کل ہم لوگوں کو اس لیے نہیں بلا رہے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ عمران خان کو ووٹ ڈالو، اور نہ اس تحریک کا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دیں یا عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ تحریک جو ہے وہ ایک قومی تحریک ہے، وہ پاکستان کی ہر زبان بولنے والے کی، ہر علاقے میں رہنے والے کی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کی، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے کی، جو شخص چاہتا ہے کہ پاکستان ایک خوددار، خود مختار، حقیقی طور پر آزاد ملک ہو، یہ اس کی تحریک ہے۔ اس لیے اس کے اندر تمام لوگ جو شرکت کر رہے ہیں وہ ایک اپنے قومی نصب العین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر جیسے میں نے کہا جو مجلس نے کردار ادا کیا ہے ہم اس کو بھی سراہتے ہیں، اور امید ہے کہ کل، امید بھی ہے، میں تو کہوں گا امید، مجھے تو امید ہے اور ساتھ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ میری ظاہر تنظیمی ذمہ داری بھی ہے، اور اس وقت بھی آنے سے پہلے میں تمام جتنے پاکستان میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں تک حالات پہنچے ہیں اور تیاری کیسی چل رہی ہے، اور الحمدللہ کمال کا جذبہ ہے اس وقت۔ ابھی گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے اور سندھ سے قافلے چلنا شروع ہو چکے ہیں، اور آج شام کو جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع سے قافلے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہی شام کو، آج رات کو ٹوبا ٹیک سنگھ جھنگ سے بھی قافلے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر باقی اضلاع جو ہیں وہ کل صبح جلد نکلیں گے، کیونکہ سب کو ہدایات یہی ہیں کہ یہاں پر 1 بجے تک آپ نے پہنچ جانا ہے، مری روڈ تک آپ نے آ جانا ہے، تاکہ اس کے بعد خان صاحب خطاب کریں، اور یہ مغرب سے پہلے ہم تمام کام مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ سردیاں بھی ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں خان صاحب کے لوگ وقت کے اوپر آئیں، تاکہ جو پیغام، جو بہت ہی اہم پیغام ہے، وہ ان تک، اور ان کے ذریعے جو ظاہر سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے، پورا پاکستان ہی ہوگا یہاں پر، لیکن وہ لوگ جو باقی پورے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں گے ان تک بھی یہ پیغام جائے گا۔ اور رباط کے جلسے کے اندر جس طریقے سے خان صاحب نے اس دن کہا تھا کہ یہ تحریک، اور ابھی علامہ بھی یہی بات کر رہے تھے، یہ کوئی تحریک آسان کام نہیں ہے، کوئی کسی ملک کے لیے آزادی حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس قسم کی قربانیاں دی ہیں اور کیا جد و جہد کی تھی، جس کے بعد پاکستان ایک آزاد ملک بنا تھا۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی ملک کو ایک حقیقی طور پر آزاد کرنا جو ہے وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی T20 کا میچ نہیں ہے کہ آپ بڑی یکجوئی کے ساتھ اس کے اندر محنت کریں گے، 1 مہینے تو آپ کا ملک جو ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ملک بن جائے گا۔ لیکن ہم نے تو اپنے تعلیمی دور میں بھی ہم نے سنا تھا، میں معیشت پڑھتا تھا تو اس میں کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلی تبدیلی جو ہے وہ ذہن کے اندر آتی ہے، اور اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے اس کی یہ ذہنی تبدیلی ہو چکی ہے، پاکستانی قوم فیصلہ کر چکی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ باقی پاکستان، اور اس کے اوپر میں کل اپنی تقریر کے اندر بھی تفصیل سے ذرا اس کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ یہ واقعی میں ایک تاریخی موڑ آ گیا ہے۔ اس موڑ کے اوپر جب کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستانی قوم کے ذہن کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، پاکستانی قوم بالکل واضح ہے، وہ اس وقت فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر آئندہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں
تو وہ فیصلے جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا حق یا ان کے چنے ہوئے نمائندوں کا حق ہے. یہ فیصلے نہ ملک سے باہر کہیں کیے جائیں گے، نہ پاکستان کے اندر بند کمروں کے اندر طاقتور طبقے بیٹھ کر ڈیلیں کر کے یہ فیصلے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک تاریخی دن ہونے والا ہے. تمام لوگ جو یہ سن رہے ہیں، پیغام سن رہے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ آپ اگر کل یہاں پر آئیں گے، کل پنڈی پہنچیں گے، مری روڈ آئیں گے، تو آپ اپنی ایک تاریخ کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام انتظامات آپ کے لیے مکمل کر دیے گئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی. یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے امریکی سازش ہوئی تھی اور مداخلت ہوئی تھی، اس کی حکومت گرائی گئی تھی، لیکن اب خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان، ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہے پاکستان کے اور نہیں ہونے چاہیے، وہ اسرائیل ہے. باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر رہے، ہم پر اپنے فیصلے نہ ٹھونسے. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے، یہ بات اصولی بات ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے. کوئی ہم پر اپنی رائے نہ ٹھونسے، اپنے فیصلے نہ ٹھونسے، اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اور اپنی نیشنل سیکورٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل سیکورٹی کے لیے. لہٰذا یہ اصول ہیں. باقی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان تقریباً 22-24 کروڑ عوام کا ملک ہے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری سیکورٹی پر حرف نہ آئے، ہم اپنے فیصلے خود کریں، اپنی نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھیں، اور جو دشمنی کرے گا اسے دشمنی کریں گے، دیکھا جائے گا. ہماری طرف سے پیغام امن کا پیغام ہے سب کے لیے، اور یہ بہترین چیز ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا، دیکھیں دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی بحران آتے ہیں تو ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے الیکشن کرائے جاتے ہیں جلدی. پاکستان کے ان بحرانوں سے نکلنے کا واحد حل ہے جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کی قیادت اعلان کر کے آئی ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، اور جو این ایل سی کے لیے درخواست دی گئی تھی اس میں بھی دھرنے کا کہا گیا تھا، لکھا گیا تھا، لیکن ڈی سی پی ٹی نے صرف 1 دن کی اجازت دی ہے. تو کیا آپ دھرنا دیں گے؟ یہ ڈی سی سے ابھی بات کی جائے گی. جی دیکھیں ہمارے انتظامات جو ہیں وہ تو مکمل ہیں. دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کل عمران خان صاحب کے اعلان کے اوپر منحصر ہے، لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو روکا جائے تو ہمارے انتظامات تو مکمل ہیں. صبح میں وہاں گیا تھا، میڈیا ٹاک بھی وہاں سے کی، خیمہ بستی بن چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام کو ہی وہاں پہ بڑا زبردست ماحول لگنے والا ہے. جی عمر سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو عمران خان کی جو ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے حوالے سے تھا، وہ تو اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ اجازت دے دی گئی ہے ڈی سی کی طرف سے بھی اور عدالت کی طرف سے بھی. جو آپ کا سٹیج لگنا ہے سر، ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کہاں پر لگے گا، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ فیض آباد میں سٹیج لگانے کی کوشش کی گئی تو پولیس کی جانب سے منع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اوپر سے ہدایت ہے کہ یہاں پر سٹیج نہیں لگے گا. ایک تو سر یہ کلیئر کر دیں کہ سٹیج کہاں پر لگے گا. دوسرا یہ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے جو کل تعیناتی ہوئی اس پر بڑا اچھا رویہ اپنایا ہے، اور جو ان کا ایک بیانیہ تھا وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں، تو اس سے سیاست میں استحکام آئے گا. تو کیا سر وہ جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ بھی کل خاموش رہے، تعیناتی بھی اسموتھ طریقے سے ہو گئی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے، تو کیا وہ جو بیک ڈور مذاکرات تھے وہ کہیں کامیاب ہو چکے ہیں؟ یار بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن قیامت کی نشانی ہمیں ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کوئی اچھا کام کیا، اس میں کوئی بھی کسی مذاکرات کے اندر آرمی چیف کون ہوگا اس کا ذکر بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں. یہ ہمارا ایشو ہی نہیں تھا. اور لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اچھا جی وہ تو آرمی چیف لگ گیا ہے، وہ آپ نے بھی مان لیا ہے، تو اب یہ 26 تاریخ کو کیوں کرے؟ ہم یہاں کے کوئی آرمی چیف لگوانے کے لیے آ رہے تھے؟ کو ہم نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا کہ اس کو آرمی چیف بناؤ گے ورنہ تو ہم آ رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے ایک فریش الیکشن، صاف شفاف جلد الیکشن. پاکستان کو بحران سے نکالنے کا اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو بھی صدر صاحب نے کوشش کی ہے ثالثی کرنے کی، وہ ساری اسی ایک نقطے کے اوپر منحصر تھی، اس کا کوئی آرمی چیف کے لگنے سے کوئی تعلق نہیں. جی ٹکا خان، آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو دوسری جماعتیں بھی آپ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گی. کس نے تیار کرنی ہے اب دوبارہ جو مذاکراتی عمل رکا ہوا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ چونکہ احسن اقبال تو کہتے ہیں کہ فلڈ ہے اور الیکشن اگست سے پہلے ممکن نہیں. تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا. یہ ویسے یہ بات تو بالکل درست انہوں نے کہی ہے. واقعی میں سیلاب آیا ہوا ہے.
لیکن یہ سیلاب پانی کا نہیں ہے ٹکا خان، یہ عوام کا سیلاب ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، جس کے خوف سے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ سارے جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں یہ الیکشنوں سے بھاگ اس لیے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور الیکشن دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں مذاکرات کو کون پہل کرتا ہے؟ مسلمہ اصول ہے، جمہوریت کا حکومت کرتی ہے، لیکن مذاکرات تو بڑے سادہ سے ہیں نا. اس وقت ملک 1971 کے بعد اپنے بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے. 1971 کے بعد ایسے حالات نہیں پاکستان میں پیدا ہوئے. اس کا حل صرف اور صرف ایک نیا الیکشن ہے. ہم نے ان سے بیٹھ کے کوئی کرکٹ کے اوپر تو نہیں مذاکرات کرنے نا. جس دن وہ یہ فیصلہ کر لیں گے وہ الیکشن کرانے کو تیار ہے تو الیکشن کے لوازمات کے لیے ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے. جی ہاں جی ہاں جی تحریک انصاف کی دور حکومت میں اپنے مختلف ایشوز پہ تحفظات کا اظہار کرتے رہے، جیسے ہزارہ کوئٹہ کا واقعات تھے، تو کیا وہ تحفظات دور ہو گئے؟ دیکھیے یہ جو تحریک انصاف سے آپ کا تعلق انتخابی ہے، دیکھیے ٹیکٹیکل لیول کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارا اسٹریٹجک لیول پر کوئی اختلاف نہیں ہے. درست ہے کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہ اس وقت موو اسٹریٹجک موو ہے. ٹیکٹیکل لیول کے اختلافات ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. مہم ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک موو ہے جو اس ملک کو چینج کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے. ہم ادھر بیٹھے رہے ہیں اور اسٹریٹجک موو سے جو ہماری مادر وطن تقاضا کر دے کہ ہم اس کا حصہ بنیں، وہ اصول جو ہمارے اسلاف اور ہمارے شہداء کے تھے وہ تقاضا کر دے کہ ہم اس کا حصہ بنیں اور اس وطن کو آزاد کریں. اگر آزاد کریں تو ممکن ہے جو حادثات اور واقعات وہ ہوتے رہے وہ نہ ہوں جن کو ہم جنازے لے کر بیٹھتے تھے. جیسے اس دوست نے سوال کیا تھا، کیونکہ امریکہ کا بالآخر سابقہ اچھا نہیں ہے. امریکہ نے دنیا کے اندر رجیم چینج کیے ہیں، اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور دنیا کے اندر اپنی ہیجمنی کو باقی رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا. اس نے پورا افغانستان اسے اجاڑ دیا ہے، پورا عراق تباہ کر دیا ہے، پورا شام تباہ کر دیا ہے. لہٰذا امریکہ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. اگر دنیا کے ملکوں کے اندر ریزنٹمنٹ اور امریکہ سے اختلاف ہے یا بعض لوگ دشمنی کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں امریکہ کا اپنا رویہ ہے. اگر امریکہ غلام بنانا چھوڑ دے زبردستی لوگوں کو تو اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. برابری کی سطح پر تعلقات ہونے چاہیے. اللہ نے ہم کو برابر خلق کیا ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمارا حاکم اعلیٰ اللہ ہے. اگر لانگ مارچ ایک پہلے نمبر پر سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف نے کہا کہ آپ درخواست کر رہے ہیں کہ کوئی سیف راستہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ باعزت ہم واپس چلے جائیں اور تحریک کو ختم کر رہے ہیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ درست بات ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ تحریک یہ انقلابی تحریک ہے اور جلد کل شروع ہوگا، عمران خان صاحب جلد آئیں گے تاکہ مغرب تک معاملات ختم ہو جائیں. یہ انقلابی تحریک کا دورانیہ کیا مغرب تک رہے گا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے پہلے ختم ہو جائے. میں نے کہا تھا عمران خان اپنی تقریر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے. جہاں تک ان کی خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو خواجہ آصف سے بولیں کہ سیف وے اور ایگزٹ وہ مانگتا ہے جو کمزور ہو. آج کی صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ جو لیٹسٹ سروے، ہر سروے یہی دکھاتا ہے، ہر الیکشن یہی دکھاتا ہے، 75% سے زیادہ سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی ہے. پنجاب کے اندر فارغ کر کے رکھ دیا ہم نے مسلم لیگ نون کو. کل کا جو سروے آیا ہے اس کے مطابق 59% پاکستانی کہتے ہیں عمران خان بہترین لیڈر ہے پاکستان کے لیے اور 4% پاکستانی کہتے ہیں کہ شہباز شریف بہترین لیڈر ہے. تو بھائی جان سیف ایگزٹ تو اس وقت ان کو چاہیے. ہم سوچ سکتے ہیں، اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کے ساتھ شرمندگی ان کو دیکھنی پڑ رہی ہے، جو سیاست ان کی دفن ہوتی جا رہی ہے، اس میں کیسے ان کو منہ چھپانے کی کوئی جگہ دی جائے. سر اللہ کہتے ہیں کہ اگر لانگ مارچ اسلام آباد داخل ہوا تو ہم نے بہترین انتظامات کر رکھے ہیں. آپ نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں سر اسلام آباد داخل ہونے کے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ کب اسلام آباد داخل ہونا چاہتے ہیں. ابھی جو کل کی کال ہے وہ پنڈی کے لیے کال ہے. عمران خان صاحب کل شام کو بولیں گے کہ اسلام آباد کی طرف جایا جائے تو اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، کوئی غیر ملک تو ہے نہیں. ہمیں پاسپورٹ اور ویزے کی تو ضرورت نہیں ہے اسلام آباد جانے کے لیے، تو اسلام آباد بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت کی جو کال ہے وہ پنڈی کی کال ہے. آخری سوال کر لیں سر. جی کاشف. ہاں جی کاشف، یہ بتائیے گا کہ حکومت چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر چکی ہے اور آپ کے ساتھ اگر وہ کوئی کمیٹی بناتی ہے تاکہ دیگر جو انتخابی اصلاحات ہیں اس پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد نگران سیٹر کی طرف جایا جائے تو کیا تحریک انصاف اس پہ راضی ہے؟ میں نے جیسے کاشف ابھی بھی پہلے کہا اور ہم کئی دفعہ اسی بات کو دہرا چکے ہیں، وہ اعلان کریں کہ پاکستان کو اب وہ بھی اس نتیجے میں پہنچے ہیں
کہ بغیر ایک نیا الیکشن کرائے ہوئے پاکستان کو اس بحران سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. اس کے بعد اس الیکشن کو کرانے کے لیے جو تمام لوازمات جن کو میں کہتا ہوں، جس میں ایک الیکشن کمیشن، ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن شامل ہے، اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن پہلے یہ تو فیصلہ ہو کہ الیکشن کروانا ہے. میں آخری بات کر کے یہ اٹھوں گا کہ میرے اپریل کے مہینے سے، اپریل کے دیکھ لیں، مئی کے دیکھ لیں، تواتر سے میرے سارے ٹیلی ویژن انٹرویو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں دو باتیں بولتا رہا ہوں. ایک، بطور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے میں چاہتا ہوں یہ حکومت کریں، کیونکہ یہ اپنی سیاست دفن کرتے چلے جائیں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے. بدقسمتی سے میری دوسری پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا تھا لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ملک کا نقصان ہوگا. اور اتنا نقصان ہوا ہے پچھلے 8 مہینے کے اندر اس ملک کا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو کیونکہ میں پاکستانی پہلے ہوں اور تحریک انصاف کو میں ممبر بعد میں بنا تھا، تو بطور پاکستانی میرا ماننا یہ ہے ہمیں ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ورنہ یہ ملک جس قسم کے نقصان سے گزر رہا ہے، یہ اب صرف معاشی نقصان نہیں رہ گیا ہے، اب یہ قومی سلامتی کو خطرہ بنتا جا رہا ہے جو ہماری صورتحال ہے. بہت شکریہ.